ابدی عدالت۔ ہمیں عدالت کے اس پیغام پر کبھی سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے جو ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو خدا کے نجات کے منصوبے کو مسترد کرتے ہیں۔ میں ذکریہ امیر ہوں۔ یسوع مسیح کے عظیم نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرا ماننا ہے کہ یہ فطری طور پر اس موضوع پر منحصر ہے جسے عبرانیوں کا مصنف تیار کر رہا ہے، لیکن موضوع تیار کرنے کے لیے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ خدا کے نجات کے منصوبے کی بنیاد تمام لوگوں کے لیے اس کی محبت ہے، اور یہ یوحنا 3 باب اس کی 16 آیت میں خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی۔ عزیزو، میرا ماننا ہے کہ اس کا مطلب ہر انسان ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ لہٰذا خدا کی محبت کی بنیاد وہ ہے جو اس نے یسوع مسیح میں ہمارے لیے کیا، لیکن انسانیت کے بارے میں اس کی عدالت کی بنیاد اس کی پاکیزگی ہے، اور یہاں عبرانیوں میں یہ اگلا پیراگراف میرے خیال میں سب سے پہلے کوہ سینا میں خدا کی پاکیزگی کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ ایک پر اثر پیراگراف ہے۔ عبرانیوں 12 باب اور اس کی 18 آیت میں لکھا ہے، تم اس پہاڑ کے پاس نہیں ہے جس کو چھونا ممکن تھا اور وہ آگ سے جلتا تھا، اور اس پر کالی گھٹا اور تاریکی اور طوفان اور نرسنگے اور شور اور کلام کرنے والے کی ایسی آواز تھی۔ وہ کہہ رہا ہے، تم لوگ یہ خط پڑھ رہے ہو، تم کوہ سینا پر نہیں آئے تھے، لیکن میں تمہیں کوہ سینا پر جو کچھ ہوا اس کی یاد دلاتا ہوں۔ اور وہ آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے، جس کے سننے والوں نے درخواست کی کہ ہم سے اور کلام نہ کیا جائے، کیونکہ وہ اس حکم کی برداشت نہ کر سکے۔ یہ کوہ سینا کی طرف اشارہ ہے جب خدا نے کلام کیا اور اپنی پاکیزگی کا انکشاف کیا۔ مصنف مزید کہتا ہے، اگر کوئی جانور بھی اس پہاڑ کو چھوئے تو سنگسار کیا جائے، اور وہ نظارہ ایسا ڈراؤنا تھا کہ موسیٰ نے کہا، میں نہایت ڈرتا اور کانپتا ہوں۔ اب موسیٰ ایک منفرد طریقے سے خدا کے ساتھ چلتا تھا، اس کا خدا کے ساتھ بہت خوبصورت رشتہ تھا۔ خدا نے اس سے جلتی ہوئی جھاڑی سے بات کی، لیکن جب کوہ سینا کے پہاڑ کی بات آئی تو موسیٰ نے خدا کی پاکیزگی کو اس طرح دیکھا جیسا اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ لہٰذا یہاں ہمیں کوہ سینا پر خدا کی پاکیزگی کی عکاسی ملتی ہے، لیکن وہ کوہ سینا سے کوہ سیون کی طرف بڑھتا ہے۔ وہ کس بارے میں بات کر رہا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ بلکہ تم سیون کے پہاڑ کے پاس آئے ہو، اور ظاہر ہے کہ جب وہ یہ کہتا ہے تو وہ اس خط کو پڑھنے والوں سے بات کر رہا ہے جو ایماندار ہیں۔ بلکہ تم سیون کے پہاڑ اور زندہ خدا کے شہر یعنی آسمانی یروشلم کے پاس، وہ مستقبل کی بات کر رہا ہے۔ اور پالوس نے اپنے افسیوں کے خط میں کہا کہ مسیح میں ہم پہلے ہی آسمانی مقاموں میں خداوند کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ بتاتا ہے کہ یہ آسمانی یروشلم، نیا یروشلم کیسا ہے۔ لاکھوں فرشتوں اور ان پہلوٹوں کی عام جماعت یعنی کلیسیا جن کے نام آسمان پر لکھے ہیں، وہ لوگ جن کے نام کتاب حیات میں درج ہیں۔ اگر ہم یسوع مسیح کو جانتے ہیں تو ہمارا نام کتاب حیات میں درج ہے، اسے زندگی کی کتاب سے کبھی نہیں نکالا جائے گا۔ اور وہ آگے کہتے ہیں، اور سب کے مصنف خدا، سب لوگ، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہاں ہم بحفاظت کہہ سکتے ہیں ایماندار اور غیر ایماندار، اور کامل کیے ہوئے راست بازوں کی روحوں اور نئے عہد کے درمیانی یسوع۔ عبرانیوں کی پوری کتاب کا موضوع کیا ہے؟ یہ نیا عہد اور چھڑکاؤ کے اس خون کے پاس آئے ہو جو حابل کے خون کی نسبت بہتر باتیں کہتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہمارے پاس یہاں خدا کا نجات کا منصوبہ ہے، اور وہ خدا کی پاکیزگی کا موازنہ یسوع مسیح کی آمد سے کر رہا ہے، جو خدا کا مقدس بیٹا تھا، خدا کا کامل بیٹا جو ہمارے لیے مر گیا تاکہ خدا مسیح میں ہمیں دیکھ سکے، اور مسیح کے وسیلے سے ہم نجات پا سکتے ہیں، اس حقیقت کے باوجود کہ خدا ایک مقدس، پاک، عظیم خدا ہے۔ لیکن پھر وہ خدا کی عدالت کی طرف بڑھتا ہے۔ وہ کہتا ہے، خبردار، اس کہنے والے کا انکار نہ کرنا۔ کون بول رہا ہے؟ یہ خدا ہے، کیونکہ جب وہ لوگ زمین پر ہدایت کرنے والے کا انکار کر کے نہ بچ سکے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ صرف ایک لمحے کے لیے اس لفظ کے بارے میں سوچیں، بچنا، کیونکہ جب وہ لوگ زمین پر ہدایت کرنے والے کا انکار کر کے نہ بچ سکے تو یہ کوہ سینا کی بات ہے، تو ہم آسمان پر کے ہدایت کرنے والے سے منہ موڑ کر کیوں بچ سکیں گے؟ اس نے اب ہم سے آسمان سے بات کی ہے۔ خدا نے کہا، اور بادل میں سے آواز آئی کہ یہ میرا برگزیدہ بیٹا ہے، اس کی سنو۔ اور پھر وہ کہتا ہے، اس کی آواز نے اس وقت تو زمین کو ہلا دیا، مگر اب اس نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ایک بار پھر میں فقط زمین ہی کو نہیں بلکہ آسمان کو بھی ہلا دوں گا۔ اور اس پر خالی جگہوں کو پر کرنے کے لیے مکاشفہ کی کتاب پڑھیں، موروں، پیالوں، نرسنگوں اور ان سزاؤں کے بارے میں پڑھیں جو میرے خیال میں کلیسیا کے اوپر اٹھائے جانے کے بعد زمین پر آئیں گی۔
دوسرا پطرس پڑھیں، خاص طور پر باب 2 اور 3، جہاں پطرس نے عدالت کے دن اور ناراستوں کی تباہی کے بارے میں بات کی ہے۔ یہ ایک اقتباس ہے، لیکن میں یہاں چاہتا ہوں کہ آپ عبرانیوں کے مصنف نے باب 2 میں جو لکھا ہے اس کے ساتھ براہ راست تعلق دیکھیں۔ کیا یہ دلچسپ نہیں ہے کہ جب آپ پورے کو دیکھتے ہیں تو آپ یہ دیکھنا شروع کرتے ہیں کہ ایک ایک ٹکڑا کس طرح ایک ساتھ فٹ ہوتا ہے، کیونکہ باب 2 میں اور میں نے اسے ہم کیسے بچ سکتے ہیں کا نام دیا ہے۔ دیکھیے وہ اس بارے میں بات کر رہا ہے کہ وہ کیسے بچیں گے، جو وہ تو نہیں کر سکے تو ہم کیسے بچیں گے، کیونکہ جو کلام فرشتوں کی معرفت فرمایا گیا تھا جب وہ قائم رہا اور ہر قصور اور نافرمانی کا ٹھیک ٹھیک بدلہ ملا، تو اتنی بڑی نجات سے غافل رہ کر ہم کیوں کر بچ سکتے ہیں؟ وہ خدا اور اس کے پیغام کو رد کر کے کیسے بچ سکتے ہیں؟ اور اسی لیے وہ اس خط کے شروع میں ہی کہتا ہے، تو اتنی بڑی نجات سے غافل رہ کر ہم کیوں کر بچ سکتے ہیں؟ کیا تھی یہ اتنی بڑی نجات؟ اور یہ بڑی نجات تھی کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اس نجات کا پیغام اس وقت ہوا جب خداوند نے اس کے بارے میں بات کی۔ یسوع نے کہا کہ میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت کی پاؤ، اور اس کی تصدیق ہمیں ان باتوں سے ملتی ہے جنہوں نے اس کی بات سنی تھی، یعنی رسولوں نے۔ یسوع اور رسول دونوں نے اپنی زندگی اور عدالت کی بات کی۔ اتنی بڑی نجات سے غافل رہ کر ہم کیوں کر بچ سکتے ہیں؟ لہٰذا آپ دیکھیں کہ یہ سب کس طرح بات کے اقتباسات جن پر وہ زور دے رہا ہے ان سے کیسے جڑا ہے۔ جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، لیکن جو بیٹے کی نہیں مانتا زندگی کو نہ دیکھے گا بلکہ اس پر خدا کا غضب رہتا ہے۔ اب میں اصول کو دہراتا ہوں، ہمیں عدالت کے اس پیغام پر کبھی سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے جو ان تمام لوگوں کا منتظر ہے جو خدا کے نجات کے منصوبے کو مسترد کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اب سوال یہ ہے، کیوں کچھ مسیحی رہنما خدا کی محبت اور فضل کا پیغام پیش کرتے ہیں لیکن شاید ہی کبھی ابدی سزا اور خدا سے علیحدگی کا ذکر کرتے ہیں؟ اس سوال کا جواب کیا ہے؟ پہلا جواب یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو بائبل پر یقین نہیں رکھتے، یا وہ منتخب کرتے ہیں، چنتے ہیں کہ وہ کیا ماننا چاہیے یا کیا نہیں ماننا چاہیے، اور وہ تضادات کو نظر انداز کرتے ہیں۔ وہ بائبل کو ایک بنیاد کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور پھر بھی وہ اس چیز کو نکال دیتے ہیں جو ان کے ایمان کے مطابق نہ ہو۔ یہ ہم لبرلزم دیکھتے ہیں، اور بے شک آپ یہ سیکولرزم لا دینیت میں دیکھتے ہیں جب وہ کتاب مقدس کا حوالہ دیتے ہیں، یہاں تک کہ ہم سیاست دانوں کو بھی دلچسپ طریقوں سے بائبل کا حوالہ دیتے سنتے ہیں، اور شاید وہ خدا کو بھی نہ جانتے ہوں۔ لیکن بائبل ایک ایسی چیز ہے جو بہت سے حالات میں قابل ذکر ہے، لہٰذا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو انتخابی ہوتے ہیں، لیکن میں ان کے بارے میں سوچتا ہوں جو واقعی بائبل پر یقین رکھتے ہیں اور اس سب پر یقین رکھتے ہیں۔ میں یقین رکھتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں اس کے بارے میں بات کرنا آسان موضوع نہیں ہے۔ میں نے اکثر کہا ہے، میں خدا کی عدالت کے بارے میں بات کرنا پسند نہیں کرتا۔ میں نے بیان دیا ہے، اگر میں جہنم کے بارے میں سوچتا ہوں جیسا کہ مجھے لگتا ہے کہ بائبل اس کی وضاحت کرتی ہے، اور مجھے مکمل طور پر یقین نہیں ہے کہ اس کی وضاحت کیسے کی گئی، کیونکہ اسے بیان کرنے کے مختلف طریقے ہیں، لیکن ایک چیز جس کے بارے میں مجھے پورا یقین ہے وہ ہے خدا سے جدائی۔ لیکن جب میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں، اگر میں اس کے بارے میں بہت زیادہ سوچوں تو میں اپنا ذہنی توازن کھو سکتا ہوں۔ یہ اتنا حیرت انگیز ہے۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ بائبل خدا کا کلام ہے، لہٰذا جب خدا کلام کرتا ہے تو میں بھرپور کوشش کرتا ہوں کہ وہی بولوں جو وہ کلام کرتا ہے۔ اگر میں خدا کی رہنمائی پر پورا اترتا ہوں، اس کے ساتھ ہی میں واقعی بائبل کی صحیح تشریح کرنا چاہتا ہوں، وہ نہیں جو میں چاہتا ہوں کہ اس کا مطلب ہو، بلکہ وہ جو خدا کہہ رہا ہے، اور میں اسے نظر انداز نہیں کر سکتا۔ آپ جانتے ہیں خدا لوگوں کو مسیح کے پاس لانے کے لیے عدالت کے پیغام کا استعمال کرتا ہے۔ میرے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ مجھے یاد ہے جب میں ایک نوجوان تھا، میں نے ایک کتاب پڑھی جو صدی کے آخر میں لکھی گئی تھی، جس کا نام تھا آنکھیں جھپکتے ہی، اور اس میں یسوع کی آمد اور پیچھے رہ جانے والوں کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ اس کی ساتھی کتاب تھی اور اسے حیوان کا نشان کہا جاتا تھا، جو اس موضوع پر مبنی تھی جو ہم مکاشفہ کی کتاب میں پڑھتے ہیں، مخالف مسیح۔ جب میں نے یہ پڑھی، ایک غیر ایماندار کی حیثیت سے میں نے ایک نتیجہ اخذ کیا، میں پیچھے نہیں رہنا چاہتا، اور خدا نے مجھے یسوع مسیح کے پاس لانے کے لیے اس کا استعمال کیا۔ لیکن ایک اور بات ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں، اس موضوع پر بات کرتے ہوئے ہمیں ہمیشہ محبت سے سچ بولنا چاہیے۔ میں نے کچھ ایسے لوگوں کو سنا ہے جو پادری مبلغین ہو سکتے ہیں، اور آپ ان کو سن کر اس سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ وہ اس موضوع پر تعلیم دینے سے اطمینان حاصل کرتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ میں پہلے سوچ رہا تھا کہ پولوس کے ایک ایسے بیان کے بارے میں جو اس نے رومیوں کو خط لکھتے ہوئے کہا،
جو میں کبھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ تو میرے عزیزو، جب اس نے کہا اپنے بھائیوں کی خاطر جو جسم کی روح سے میرے قرابتی ہیں، میں خود مسیح سے محروم ہو جاتا، میں یہ نہیں کہہ سکتا۔ وہ ایک رسول تھا اور ظاہر ہے کہ وہ دل سے یہ کہہ رہا تھا۔ ہمیں کبھی بھی ان لوگوں کے لیے اپنی ہمدردی نہیں کھونی چاہیے جو یسوع مسیح کو نہیں جانتے۔